614 عیسوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں ہیں اور اہل فارس یہاں دوبارہ قابض ہو گئے، عیسائیوں کو انہوں نے نکال دیا۔ جن لوگوں نے سورہ روم کی شان نزول کو سمجھا ہو، پڑھا ہو، نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے، جب فارس والوں نے ادھر القدس پہ، یروشلم پہ، ایلیا پہ قبضہ کیا تو اہل مکہ بہت خوش ہوئے۔ خوش کس بات پر ہوئے کہ عیسائی اہل کتاب اور نبی علیہ السلام بھی کہتے تھے ہمارے پاس قرآن اللہ کی کتاب، تو ایک جوڑ تھا، اور یہ کفار مکہ مشرک اور ادھر اہل فارس مشرک۔ جب ان مشرکین فارس نے عیسائیوں کو، اہل کتاب کو شکست دی، ادھر مشرکین مکہ کو بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے اس خوشی کا اظہار کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید اتارا، الف لام میم غلبت الروم۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا کہ آنے والے چند سالوں میں یہ روم دوبارہ عیسائیوں کے یہ جو القدس ہے دوبارہ عیسائیوں کے پاس چلا جائے گا، رومی فتح حاصل کر لیں گے۔ روم سے مراد موجودہ یورپ۔ قرآن مجید کی پیشین گوئی اہل مکہ کو سنا دی گئی۔ اہل مکہ کہنے لگے ہو ہی نہیں سکتا، اس وقت روم والوں کے بعد نہ طاقت ہے نہ اختیار، اور فارس والے زیادہ پاور میں، یہ نہیں ممکن۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ ابن خلف سے شرط لگا لی۔ اس زمانے میں شرط لگانا حرام نہیں ہوا تھا۔ شرط لگا لی کہ اتنے سال میں یہ ہوگا اور ہو کے رہے گا، اور 10 اونٹوں کی شرط لگائی، اور شرط لگا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ مجھ سے جھگڑتا تھا بازار میں نے بھی شرط لگا لی کہ اللہ کا کام، جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، پوری ہو کے رہے گی، ہم نے آپ کی زبان مبارک سے سنی ہے، یہ پوری ہو کے رہے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی جاؤ 2 تبدیلیاں کرواؤ، 10 کی جگہ 100 اونٹ کرو، 10 کی ہے نا 100 کرو، اور دوسری بات جو تم نے وقت کا تعین کیا ہے تو قرآن مجید میں تو وقت کا تعین نہیں ہے، بضع سنین، 9 سال بھی مراد ہو سکتے ہیں، 7 بھی مراد ہو سکتے ہیں، تو 9 سال کی مدت کر کے آؤ۔ وہ کم مدت کر کے آئے تھے، 3 یا 5 سال کی کچھ مدت کر آئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ 10 کو 100 کرواؤ اور مدت کو 9 سال کرواؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اس سے دوبارہ کہا کہ بھئی شرط تو باقی ہے لیکن کچھ تھوڑی سی ترمیم کرنی ہے، مسلمانوں کو فتح ہوگی لیکن 9 سال کے اندر، عیسائیوں کو فتح ہوگی لیکن 9 سال کے اندر نہ ہوئی تو میں 100 اونٹ دوں گا۔ خیر اس نے شرط کے اوپر طے کر لیا کہ ٹھیک ہے، یہ تجدید مجھے قبول ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ہجرت کے لیے جانے لگے نا، تو پہلے تو مسلمان جا رہے تھے، اس کو اندازہ ہو گیا کہ کہیں یہ بھی نہ نکل جائیں، تو وہ آ گیا کہنے لگا دیکھو میرے 100 اونٹ، آپ اگر مدینہ چلے گئے میرے 100 اونٹ کا کیا بنے گا؟ کیونکہ اس کے ذہن میں کیا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رومی دوبارہ قابض ہو جائیں، دوبارہ فتح حاصل ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیچھے ایک بندہ اپنا گارنٹر تیار کیا، کہا دیکھو اگر میں وہاں چلا بھی گیا اور پیچھے تو میری بات پوری نہ ہوئی جو اللہ کی بات ہے، تو یہ بندہ تمہیں 100 اونٹ دے دے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اب جا سکتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات بھی ہوئے۔ تو سورہ روم میں جو ذکر ہے وہ اسی چیز کا ذکر ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی بات ہمیشہ پوری ہوتی ہے اور وہ بھی پوری ہوئی۔ اور پھر ہرقل نے 627 میں فارس والوں کو غیر متوقع شکست دے کر یہ شہر فتح کر لیا۔ پھر عیسائیت کا غلبہ ہو گیا اور قرآن مجید کی وہ پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ اس کیفیت میں پیشین گوئی پوری ہو گئی کہ حالات کوئی نہیں تھے۔